الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صدق الله مولانا العظيم اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد النبي الكامل وعلى آله كمال نهاية لكمالك عدد كماله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم معزز سامعین، آج کا مسئلہ یہ ہے کہ بیوی کا میننگ کیا ہے۔ سوال بہت اہم ہے، آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ آئیے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ اس کا میننگ سامنے آنے سے پہلے کچھ تمہیدی بات سامنے آ جائے تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئے۔ سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ انہوں نے ایک موقع کے اوپر ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم نے اس روئی زمین کے اوپر 104 کتابیں نازل کی۔ کتنی کتابیں نازل کی؟ اللہ نے اس روئی زمین کے اوپر اللہ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کتنی کتابیں نازل کی؟ 104 کتابیں نازل کی، اور 104 کتابوں کے علوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 کتابوں کے اندر جمع کر دیا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اور پھر اس 4 کتابوں کے علوم کو صرف ایک کتاب کے اندر جمع کر دیا۔ وہ کتاب کون سی ہے؟ قرآن شریف ہے۔ دیکھتے چلیے آپ اس کو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے پورے علوم کو سورہ فاتحہ کے اندر جمع کر دیا۔ جب آپ غور کریں گے تو یہ ساری باتیں سامنے آئے گی، اور سورہ فاتحہ کے پورے علوم کو، جتنی باتیں سورہ فاتحہ کے اندر ہے، تو سورہ فاتحہ کے پورے علوم کو صرف ایک آیت کے اندر اللہ نے جمع کر دیا۔ اور وہ آیت کون سی ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم کو صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر جمع کر دیا، اور ایک مسلمان اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتا ہے، تو انہیں چاہیے کہ دنیاوی چیزوں کی فکر نہ ہو، صرف فکر آخرت ہو، اور ہر موڑ کے اوپر، ہر چیز کے اندر اللہ کی عبادت مقصود ہو، اللہ کی بندگی مقصود ہو۔ چاہے وہ دنیاوی کوئی کام ہو، چاہے وہ بیوی کا معاملہ ہو، چاہے وہ اولاد کا معاملہ ہو، چاہے وہ بزنس کا معاملہ ہو، چاہے دنیا کی کوئی بھی چیز ہو۔ دنیا کی ساری چیزیں کیا ہے؟ فانی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پورے قرآن کے علوم کو سورہ فاتحہ کے اندر جمع کیا، اور سورہ فاتحہ کے علوم کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر جمع کیا، تو میرے دوستو، اس سے معلوم ہی ہو رہا ہے کہ مسلمان خاص طور سے، چاہے وہ دنیا کے اندر کوئی بھی قدم اٹھائے، چاہے دنیا کے اندر وہ کوئی بھی کام کرے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، اس کے اندر مقصود اور نظریہ صرف اللہ کی بندگی ہو۔ اگر یہ نظریہ ہو اور مقصد صرف یہی ہو کہ اگر ہم شادی کریں گے تو اس کے اندر بھی اللہ کی بندگی مقصود ہو،
اور اگر بیوی میرے سامنے آئے تو اس کے اندر بھی اللہ کی بندگی مقصود ہو. اگر اللہ کے حکموں کے مطابق اگر ہم شادی کریں گے تو اللہ کی بندگی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں گے تو بندگی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو میرے دوستو، معلوم یہ ہو رہا ہے کہ آج کا انسان دنیاوی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں وہ، لیکن اس کے مقصود جو ہے بندگی وہ ہوتی نہیں ہے. اب آپ بیوی ہی کا مسئلہ لے لیجئے. جتنے بھی مسلمان شادی کرتے ہیں ان کے نگاہوں میں صرف بیوی ہوتی ہے، اور ان کی نگاہوں میں صرف بیوی کی خوبصورتی ہوتی ہے، ان کی نگاہوں میں صرف بیوی کی خوبیاں ہوتی ہے. ایک مسلمان ایسا نہیں کر سکتا. مسلمانوں کو چاہیے کہ بیوی بھی ایک مخلوق ہے، اور مخلوق حادث ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اور ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی. تو ہمیں چاہیے اس کے اندر بھی ہم اللہ کی بندگی کو ڈھونڈیں. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم بھی شادی کیے ہیں، اور صحابہ کرام بھی شادی کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں؟ تو دیکھیے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کیے تھے. جب آپ کی نگاہوں کے اندر بندگی مقصود ہو تو بیوی کا میننگ بھی سامنے آئے گا، اور بیوی کا میننگ بھی سمجھ میں آئے گا، اور اس کے ساتھ ہم کس طرح رہیں گے یہ بھی سمجھ میں آئے گا. ویسے آج میں پوری دنیا کے مسلمانوں سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب تک آپ اپنی پیروں کے اوپر کھڑے نہ ہو جائیں، یعنی اتنی قابلیت آپ کے اندر نہ آ جائے کہ ہم اپنی بیوی کے ساری ذمہ داری کو ہم اٹھا سکیں، اس وقت تک آپ شادی نہ کریں. اور بیٹی کے باپ کو بھی چاہیے کہ جب تک لڑکا سامنے سے ذمہ دار نظر نہ آئے، ہوش مند نظر نہ آئے، اس وقت تک بیٹی اس کے حوالے نہ کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ صرف لڑکا ہے، مسلمان ہے، اور نہ تو ان کے اخلاق کو دیکھتے ہیں، نہ کردار کو دیکھتے ہیں، نہ ان کی ذمہ داری کو دیکھتے ہیں. جس طرح وہ گھر کے اندر جا کر کے دونوں میاں بیوی آپس میں لڑائی جھگڑے ساری چیزیں ہوتی رہتی ہے. شوہر یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ بیوی کا مطلب کیا ہے، اور بیوی کا میننگ کیا ہے، اور بیوی کسے کہتے ہیں. اور نہ تو آج کل کے زمانے کے جو باپ ہوتے ہیں اپنے بچوں کو نصیحت بھی نہیں کرتے ہیں کہ انہیں بیوی کے ساتھ کس طرح رہنی چاہیے، اور بس شادی کر دیتے ہیں. میرے دوستو، ہم دیکھتے ہیں اپنی بزرگوں میں حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فقہائے اربعہ میں سے ہیں، اور علم کے سمندر ہیں، بغداد کے رہنے والے تھے. معتصم باللہ نے حضرت کے اوپر بہت ظلم کیا، اور بعد میں چل کر کے معتصم باللہ نے توبہ بھی کیا. وہ ایک واقعہ ہے. لیکن حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ جب اپنے بیٹے کی شادی کر دی تو بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں. آج کوئی باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ تمہیں بیوی کے ساتھ کس طرح رہنا ہے؟ یا کوئی ماں اپنی بیٹی کو نصیحت کرتے ہیں کہ تمہیں سسرال میں کس طرح رہنی ہے؟ جس کی وجہ سے صرف یہی نہیں کہ دونوں میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں، بلکہ دو خاندان کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں، اور دونوں خاندان آپس میں بکھر جاتا ہے. بات آ رہی سمجھ میں؟ اس وجہ سے میرے دوستو، آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو بہت ساری نصیحتیں کی. اگر میں ان تمام نصیحتوں کو ایک ایک کر کے آپ کو بتانا شروع کروں تو میرے دوستو وقت بہت مختصر ہے، اور بہت لمبی تقریر ہو جائے گی، اور آپ لوگ سنیں گے نہیں. اس وجہ سے مختصر انداز میں حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا
کہ بیٹا اگر بیوی تمہارے مزاج کے مطابق ہے اور بیوی نیک ہے، صالح ہے، تو تم اس کے ساتھ ہنسی خوشی کے ساتھ زندگی گزارنا اور کبھی بھی اسے تکلیف دینے کی کوشش نہ کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ اس وجہ کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا جب عورتوں کو زندہ دفن کیا کر دیا کرتے تھے کفار مکہ، اس موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیا کہ عورت مجھے بہت زیادہ پسند ہے، تاکہ لوگ عورت کے اوپر ظلم و ستم سے باز آ جائے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ کبھی بھی اگر غصہ ہو جاؤ تو کبھی بھی اپنی بیوی کے چہرے کے اوپر ہاتھ نہ اٹھانا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کے اوپر مارنے سے منع کیا ہے۔ دیکھ رہے ہیں؟ اور فرمایا بیٹے میرے اس بات کو یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو بائیں پسلی سے پیدا فرمایا ہے۔ اگر اللہ چاہتے تو سر سے بھی پیدا کر سکتے تھے، اللہ چاہتے تو پیر سے بھی پیدا کر سکتے تھے، لیکن پسلی سے پیدا فرمایا کیونکہ وہ دل کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اس وجہ سے اگر آپ کی بیوی نیک اور صالح ہے تو اسے دل کے قریب رکھنا، کبھی بھی پاؤں کی جوتی بنانے کی کوشش نہ کرنا۔ کس نے کہا؟ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے۔ اور نہ تو کبھی ان کو اپنے سر کے اوپر بیٹھانے کی کوشش کرنا، بلکہ درمیان کے اندر رکھنا اور اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل کے اندر رکھنا، کیونکہ اللہ کے جو محبوب ہیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے عورت بہت زیادہ پسند ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ کون نصیحت کر رہے ہیں؟ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ۔ اور فرمایا کہ گھر کے اندر جس طرح سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ رہتے تھے، تم بھی اپنی بیوی کے ساتھ اسی طرح رہنا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گلاس سے وہیں سے پانی پیتے تھے جہاں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا منہ لگا کر کے پانی پیتے تھے۔ اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اٹھ کر کے چلے جاتے تھے، معلوم یہ ہوتا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ کون نصیحت کر رہے ہیں؟ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ کاش کہ آج کا باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے۔ اور فرمایا کہ اگر مزاج نہ ملے اور تمہاری بیوی نافرمان ہو جائے تو اسے زندگی سے نکالنا، لیکن اس کو ذلیل نہ کرنا، کبھی بھی اس کو رسوا نہ کرنا۔ مزاج نہیں مل رہا ہے تو خاموشی کے ساتھ الگ ہو جانا، لیکن اس کو سماج میں، معاشرے میں اسے رسوا کرنا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ عورت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت مجھے بہت زیادہ پسند ہے، اور مختلف نصیحتیں کی۔ اس وجہ سے میرے دوستو، آج کے مسلمانوں کو چاہیے کہ جب اپنے بیٹے کی شادی کریں تو بیٹے کو نصیحت کریں، اور جب بیٹی کی شادی کریں تو بیٹی کو بھی نصیحت کریں کہ سسرال میں کس طرح زندگی گزارنا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اب آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ بیوی کے لیے قرآن شریف کے اندر 3 طرح کے الفاظ ملتے ہیں۔ کتنے الفاظ ملتے ہیں؟ 3 الفاظ ملتے ہیں۔ ایک تو ہے امرأتن، اور ایک ہے زوجتن، اور ایک ہے صاحبتن۔ یہ 3 الفاظ قرآن شریف کے اندر ملتے ہیں، اور تینوں کے میننگ الگ الگ ہیں۔ پروردگار عالم نے الفاظ استعمال کیا کہاں؟ قرآن شریف کے اندر،
اور ہر ایک کی مراد الگ الگ ہے۔ آج لوگوں کو چاہیے کہ ان مراد کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور تینوں کے معنی کیا ہے؟ بیوی۔ معلوم یہ ہوا کہ بیوی، لفظ بیوی یہ اردو زبان کے الفاظ ہیں، اور آئے کہاں سے ہیں؟ عربی سے۔ امرأتن کے معنی بھی بیوی ہے، اور زوجتن کے معنی بھی کیا ہے؟ بیوی ہے، اور صاحبتن کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی بیوی ہے۔ تو بیوی لفظ اردو ہے، اور آیا کہاں سے ہے؟ قرآن شریف کے الفاظ سے، قرآن شریف کے اندر ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ امرأتن کے معنی تو بیوی ہے، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں، تو تینوں کے الگ الگ میننگ ہوں گے۔ اردو کے اندر تینوں کے معنی بیوی ہی ہے، لیکن اس سے مراد الگ الگ ہے، تینوں کو ایک ہی جگہ ملا نہیں سکتے ہیں۔ میرے دوستو، امرأتن سے مراد ایسی بیوی ہو جس سے جسمانی تعلق ہو مگر ذہنی تعلق نہ ہو۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ امرأتن کے معنی کیا ہے؟ میننگ کیا ہے؟ بیوی۔ اور لیکن امرأتن سے مراد کیا ہے؟ ایسی بیوی جس سے جسمانی تعلق تو ہے مگر ذہنی تعلق نہیں ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ آئیے دوسرے نمبر پر زوجتن۔ زوجتن سے اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ایسی بیوی جس سے جسمانی تعلق بھی ہو اور ذہنی تعلق بھی ہو، دونوں ہو، اس سے مراد ہے زوجتن سے مراد۔ اور صاحبتن سے، صاحبتن کے معنی بھی آتے ہیں بیوی ہی کے، اردو میں اس کی میننگ کیا آتے ہیں؟ بیوی، لیکن مراد الگ الگ ہے۔ صاحبتن سے مراد یہ ہے ایسی بیوی جس سے نہ تو ذہنی تعلق ہو اور جس سے نہ تو جسمانی تعلق ہو۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اب آئیے ہم سمجھتے ہیں اس کو۔ امرأتن جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی، اور جیسے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، اسی طرح فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ مسلمان ہو گئی تھی۔ یہاں پہ آپ دیکھنے کی کوشش کیجئے، یہاں پہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے، الفاظ استعمال کیا ہے، وہ کیا فرمایا؟ امرأت لوط، امرأت نوح، فرمایا امرأت فرعون۔ امرأتن کا لفظ استعمال کیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے نام کے پہلے امرأتن، اور حضرت لوط علیہ السلام کے نام کے پہلے کیا ہے؟ امرأتن، اور فرعون کے نام سے پہلے بھی کیا ہے؟ امرأتن۔ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، یہ بیوی تو تھی، جسمانی تعلق تو تھا لیکن ذہنی تعلق نہیں تھا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اور ایسے ہی فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ مسلمان تھی، اور فرعون ایسا کافر تھا جنہوں نے اللہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور کہا تھا انا ربکم العالی، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں۔ ایسے شخص کی بیوی ہے، تو یہاں پہ جسمانی تعلق تو ہے بیوی ہونے کی وجہ سے، شوہر ہونے کی وجہ سے، لیکن ذہنی تعلق نہیں ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہاں پہ ایک لفظ اللہ نے استعمال فرمایا قرآن کے اندر، امرأتن، اور جس کے معنی یہ آتے ہیں کہ جسمانی، امرأت نوح، جسمانی تعلق ہے بیوی ہونے کی وجہ سے، جسمانی تعلق ہے شوہر ہونے کی وجہ سے، لیکن ذہنی تعلق نہیں ہے۔ جب ذہنی تعلق نہ ہو تو میرے دوستو دنیا برباد ہو سکتی ہے، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، دنیا بھی برباد ہوئی اور آخرت بھی برباد ہوئی اور ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں گئے، جیسے کہ حضرت آسیہ کا شوہر کیا ہوا؟ دنیا کے اندر بھی بربادی ہوئی ان کی، اور دیکھیے آج میوزیم کے اندر اس کی فرعون کی لاش رکھی ہوئی ہے، اور آخرت بھی تباہ و برباد۔ اس وجہ سے شادی اور بیاہ ایسے لوگوں سے کریں
جس سے جسمانی اگر وہ بیوی بن جائے یا شوہر بن جائے تو جسمانی تعلق بھی ہو اور ذہنی تعلق بھی ہو، ذہنی حساب سے بھی ہم آہنگی ہو، برابری ہو، دونوں کے مزاج ملتا ہو۔ اس وجہ سے اگر کوئی ایسی بیوی ہے جس کا تعلق حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی طرح ہے اور جس کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کی طرح ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ایسی بیوی سے الگ ہونے کی کوشش کریں۔ یا کسی کا ایسا شوہر ہے جیسے کہ فرعون، تو لڑکیوں کی بھی چاہیے کہ ان سے آپ الگ ہو جائیں، کیونکہ شادی ہو جانے کی وجہ سے، بیوی اور شوہر ہونے کی وجہ سے جسمانی تعلق تو ہوتے ہیں لیکن ذہنی تعلق نہیں ہوتے ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تھا کیا؟ وَامْرَأَتِ آقِرْ۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اولاد نہیں دیا تھا تو اس کی بیوی کے بارے میں بھی فرمایا، امرأتن کا لفظ استعمال کیا کہ تمہاری بیوی کیا ہے؟ بانجھ ہے۔ تو اگر کسی کی بیوی بانجھ ہو تو جسمانی تعلق تو ہوتے ہیں، ذہنی تعلق نہیں ہوتے ہیں۔ یا کسی کا شوہر ایسا ہو جو وہ بھی بانجھ ہو تو جسمانی تعلق تو ہوتے ہیں لیکن ذہنی تعلق نہیں ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بعض دفعہ دنیا جہنم بن جاتی ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ لیکن جب حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد عطا فرمایا تو اب وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الفاظ کو بدل دیا۔ کیا فرمایا؟ وَوَهَبْنَا لَهُ زَوْجَهُ، زوجہ کا لفظ استعمال فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ زوج وہ ہوتے ہیں، زوجہ وہ ہوتی ہے جس سے جسمانی تعلق بھی ہوتی ہے اور ذہنی تعلق بھی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ دنیا کے اندر بھی خوش ہوتے ہیں اور قبر کے اندر بھی خوش رہیں گے اور آخرت کے اندر بھی خوش رہیں گے۔ اس وجہ سے میرے دوستو، جب کبھی بھی آپ شادی کریں تو آپ زوجہ کو ڈھونڈیں، سمجھ رہے ہیں؟ یا اگر لڑکی ہے تو زوج کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ یہاں پہ ازواجنا فرمایا ہے، امرأتن نہیں فرمایا، صاحبتن بھی نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ زوجنا۔ زوج جب بیوی اور شوہر دونوں کا جسمانی تعلق بھی ہو اور ذہنی تعلق بھی ہو تبھی ایک دوسرے کی آنکھیں ٹھنڈی ہو سکتی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس وجہ سے میرے دوستو، جب کبھی بھی آپ بیوی کو ڈھونڈنے کے لیے نکلیں تو آپ زوجہ استعمال کریں، زوج، اور اس کے معنی بھی بیوی ہی آتی ہے، جس کے اندر مزاج کی ہم آہنگی ہو اور جسمانی تعلق بھی ہو، بیوی ایسی ہونی چاہیے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو بیوی یہ عربی زبان سے آئے ہیں اور اس کا اردو میں اس کا لفظ کیا ہے؟ بیوی۔ اردو کے اندر معنی ہے بیوی، لیکن یہ آیا کہاں سے ہے؟ عربی سے، اور قرآن شریف کے اندر الفاظ موجود ہیں۔ اور ایک لفظ ہے صاحبہ، یوم یفر المرء من اخیہ، وہاں پہ آیا ہے صاحبہ کا لفظ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، وہاں پہ یہ فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کو پیش کر رہے ہیں تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، اس لیے جہاں کہیں بھی اللہ کے ساتھ لفظ آیا ہے تو وہاں صاحبہ کا لفظ آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک اور صاف ہیں۔ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولاد ہیں، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بیوی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایسے ہی جب اللہ تبارک و تعالیٰ میدان حشر کے اندر تمام لوگوں کو جمع کریں گے
اور وہاں پہ ہر ایک نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے. تو وہاں کے لیے جو لفظ استعمال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہاں پہ بھی صاحبہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ میدان حشر کے اندر، دنیا کے اندر میاں بیوی تھے، لیکن آخرت کے اندر جب حساب و کتاب ہوگا، وہاں پہ نہ تو جسمانی تعلق ہوگا اور نہ تو ذہنی تعلق ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. ہر ایک کو ہوش جبھی آئے گا جب وہ جنت کے اندر چلے جائیں گے. اور جنت کے اندر کون لوگ جائیں گے؟ جو جنت والے اعمال کریں گے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے. تو میرے دوستو، معلوم یہ ہوا کہ قرآن شریف کے اندر 3 طرح کے الفاظ آتے ہیں بیوی کے لیے، اور ایک آتے ہیں امرأتن، اور ایک آتا ہے زوجتن، اور ایک آتا ہے صاحبتن. آ رہی بات سمجھ میں؟ کیا آتا ہے؟ صاحبتن. اس وجہ سے امرأتن سے مراد ایسی بیوی جس سے جسمانی تعلق تو ہو لیکن مگر ذہنی تعلق نہ ہو، ذہنی تعلق نہ ہو. اور زوجتن سے وہ مراد ہے، وہ بیوی ہے جس سے جسمانی تعلق بھی ہو اور ذہنی تعلق بھی ہو. اور جس کا اس طرح کا تعلق ہے، ذہنی تعلق بھی ہے اور جسمانی تعلق بھی ہے، وہی لوگ اس روئی زمین کے اوپر دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں. اور صاحبتن ایسی بیوی جس سے نہ جسمانی تعلق ہو اور نہ تو ذہنی تعلق ہو. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک مسلمان دعا کرتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ، مجھے، میرے اولاد اور میرے اہل و عیال کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اور آنکھوں کی ٹھنڈک اسی وقت بنیں گے جب کہ وہ بیوی ہو، زوجہ ہو یا زوج ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک اسی وقت ہوگی. اور اگر کسی کو امراتن مل گیا، کبھی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنے گی. جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور بچے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنے. جیسے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنے. جیسے کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر، ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دعا سکھایا اپنے بندوں کو اور کہا کہ تم اس طرح مانگو، ربنا ہب لنا من ازواجنا، ازواجنا کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ جو زوج ہوں گے یا زوجہ ہوں گے جس سے جسمانی تعلق بھی ہو اور ذہنی تعلق بھی ہو، تو ایسے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ ایسے مانگو اللہ سے کہ اللہ میرے اولاد کو اور میری بیویوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. ٹھنڈک کب بنیں گے؟ جب دونوں تعلق ہو، جسمانی بھی اور ذہنی تعلق بھی ہو. بعض دفعہ جسمانی تعلق ہوتا ہے، ذہنی تعلق نہیں ہوتا ہے، وہ گھر جہنم بن جاتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ بیوی کا میننگ اردو کے اندر بیوی کہتے ہیں اسے، اور اسے لیا گیا ہے عربی سے. اور عربی کے اندر بہت سارے الفاظ ہوں گے، لیکن قرآن شریف کے اندر 3 الفاظ ملتے ہیں، امرأتن، زوجتن، صاحبتن. اور تینوں کے معنی اردو کے اندر کیا ہے؟ وہ بیوی ہی ہے. بس اتنی سی بات کافی ہے. بس اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں، اور ہر موڑ کے اوپر ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دیکھنے کی کوشش کیجئے. اللہ کی بندگی کیجئے، ہر چیز میں ڈھونڈیے اللہ کی بندگی، ہر چیز میں ڈھونڈیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، ہر ایک چیز میں ڈھونڈیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشی. تو میرے دوستو، آپ کے لیے دنیا بھی جنت بنے گی اور آخرت تو بنے گی ہی. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ دین کی سمجھ عطا فرماوے. آمین.